الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا
للہ وإنا إلیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ منبع خدا، پیکر صبر و رضا، والگ بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیوں، 10 محرم الحرام یہ وہ دن ہے کہ جس دن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا گیا، پیاس میں تڑپایا گیا، خون میں نہلایا گیا اور نہایت بے دردی سے قتل عام ہوا، اور لوگ بسا اوقات فیصلے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ حق پر کون تھا۔ میرا یہ یقین اور ماننا ہے کہ اگر اللہ تعالی نماز بھی اس شرط پر قبول کرتا ہے کہ آل رسول پر تم سلام بھیجو، تو تمہاری نماز قبول ہوگی۔ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آل محمد نہیں کہیں گے اللہ نماز قبول نہیں کرے گا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے معیار بنا دیا، تو جن کا ذکر نماز میں بھی اللہ نے رکھا ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجو، وہ غلط نہیں ہو سکتے، وہ حق پر تھے، وہ سچے تھے۔ اور پھر رسول کریم علیہ الصلاۃ کی آل سید الانبیاء امام الانبیاء علیہ السلام، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم احببہ، اللہ ان سے محبت فرما، وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُ، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، یا اللہ جن سے میں پیار کرتا ہوں اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی پیار کر ان سے، اللہ تو بھی اپنی رحمتیں برسا، یا اللہ یہ میری آل ہیں، حسن و حسین علیہ السلام یہ میرے پھول ہیں، اللہ نبی علیہ السلام حضرت حسن و حسین کے سر کو سونگا کرتے تھے، آپ جیسے پھول سونگتے ہیں خوشبو آتی ہے، آپ فرماتے تھے اللہ نے مجھے یہ 2 پھول عطا فرمائے، اور نام بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے رکھے،
اور محبت کا عالم برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحسن علی عاتقہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے کندھے پر حضرت حسن سوار ہے۔ اس کی عظمت کی کیا کہنے ہے، کون ہے جو رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ۔ آپ فرما رہے تھے حضرت حسن کندھے پر میں بیٹھے ہیں، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر، جن کے بارے میں متعدد احادیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ دعا ملتی، فریاد ہے، دعا ہے، ریکویسٹ ہے اللہ کے آگے، یا اللہ ان سے محبت کر، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہے، فَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُ، اللہ قیامت تک کے لیے جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرمانا۔ یا اللہ جو انسان میرے جانے کے بعد صدیاں گزر جائیں، قیامت کے دن تک اللہ میری آل سے محبت کرنے والے سے محبت کرنا۔ ہمیں اللہ کی محبت ملے گی آل رسول کی محبت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعائیں یہ ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرے گا جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے گا، اللہ اس سے پیار کرے گا جو ان سے پیار کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ شخصیت تھے، وہ ذات تھے کہ جو اللہ کے حکم کے بغیر اپنے ہونٹوں کو نہیں ہلاتے تھے۔ پھر حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں تبصرہ کہ وہ خلافت کے لیے گئے، سرداری کے لیے گئے۔ ہر انسان ذمہ دار ہے اپنے الفاظ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں آپ نے برداشت نہیں کیا تھا کہ کوئی حسن و حسین کو بات کرے۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کی آل ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، میری آل کی رشتہ داری نہیں ٹوٹے گی، میری قرابت داری نہیں ٹوٹے گی۔ قیامت کے دن بھی جو قرابت داریاں اپنی جگہ پر قائم ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ان کی عظمت اور رفت کے کیا کہنے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے یا اہل بیت رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، حضرت حسن و حسین کی طرف اشارہ کیا، سلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ہم تو آپ کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں کہ اس وقت تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا حسن و حسین جب تک تمہیں نماز میں بھی سلام نہ کہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے سکھایا ہے اپنے رسول کو۔ اور رسول کریم علیہ السلام یہ فرما رہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب ہے لوگوں؟ حسین کی تکلیف میری تکلیف ہے، اس کی خوشی میری خوشی ہے، اس کا دکھ میرا دکھ ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جو اسے دکھ پہنچائے گا وہ محمد کریم علیہ السلام کو دکھ پہنچائے گا۔ محبت اتنی ہے، پیار اتنا ہے۔ احب اللہ من احب حسینہ، الحسین سبط من الاسباط، ترمذی کی روایت،
آپ نے فرمایا اللہ اس سے ضرور محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا، رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے محبت کرے گا جو ان سے محبت کرے گا۔ یہ میرے نواسوں میں سے نواسا ہے۔ یہ احادیث، یہ معاملات ہمیں کھل کر بیان کرنے چاہیے۔ یار یہ تو وہ ہے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا تو ہمارے سردار یہ حسن و حسین ہے رضی اللہ عنہما، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار دنیا میں قرار دے دیے گئے، کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اور رسول کریم علیہ السلام حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی کمر پر حسن و حسین کو چمٹایا ہوا، اور رات کے اندھیروں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ ان سے محبت فرما اور ہر اس انسان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا۔ کتنی احادیث کی کتابیں بھری پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے، اتنا پیار ان سے کرتے کہ آپ نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل قط قبل هذه اللیلہ۔ لوگوں تمہیں پتہ ہے آج وہ فرشتہ آسمانوں سے زمین پہ آیا ہے جو آج تک نہیں آیا تھا، کسی نبی کے لیے نہیں آیا تھا، کسی کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ آج وہ فرشتہ آیا ہے جو مجھ سے پہلے جب سے دنیا بنی ہے کسی کے لیے نہیں آیا۔ وہ فرشتہ رب سے اجازت لے کر مجھ پر آیا۔ استأذن ربہ، اس فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی، میرے مولا 1.25 لاکھ انبیاء گزر گئے، اللہ میں نے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، یا اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے، اللہ مجھے اجازت دے، اللہ مجھے اجازت عطا فرما ان یسلم علی ویبشرنی الحسن والحسین، کہ اللہ مجھے یہ سعادت دے دے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ میں زمین پہ جاؤں، اللہ میں تیرے نبی کے پاس جا کے تیرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر تیرے رسول کو سلام کہوں اور انہیں خوشخبری دوں کہ حسن و حسین کو اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یا اللہ یہ کام میرے ذمہ لگا دے، اللہ مجھے اجازت عطا فرما یہ خوشخبری میں دوں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطبنا اذا جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویسران، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اب یہ کون ہے؟ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اپنے بچوں کو تیار کیا، نہلایا دھلایا، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنائی، جاؤ اپنے نانا کے پاس، جمعہ کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ممبر سے اترنا کوئی معمولی بات ہے؟ خطبہ جمعہ کے دوران کون اترتا ہے ممبر سے؟ آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے، جمعہ کا دن انتہائی فضیلت کا دن، اللہ نے سردار دن بنایا، دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، اور سب سے بڑا کام یہ جمعہ پڑھنا ہے، خطبہ سننا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رب کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی وحی سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں کہ آپ کی نظر پڑی حسن و حسین آ رہے ہیں۔ ایک کو ٹھوکر لگی، وہ زمین پہ گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، ممبر پر ہیں، جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جو الفاظ ادا کر رہے تھے وہیں پر رک گئے، ممبر سے اترے اور جا کر حسن و حسین کو اٹھا کر واپس آئے، پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں مجھ سے میرے نواسوں کی تکلیف نہیں دیکھی گئی، مجھ سے ان کی تکلیف نہیں دیکھی گئی۔ خطبہ چھوڑ دیا، انہیں اٹھایا، وہ گرے، حالانکہ چوٹ تو نہیں لگی تھی، کسی حدیث میں ذکر رہی ہے کہ کوئی رخسار پھٹ گیا ہو یا سر پہ چوٹ آئی ہو، صرف گرے ہیں اور رسول کریم علیہ السلام خطبہ چھوڑ دیتے۔
اور انہیں اٹھایا ہوا ہے اور خطبہ دے رہے، اور فرمایا نہیں برداشت ہوتا مجھ سے۔ وہ نبی کہ جنہوں نے وہ تکلیفیں اٹھائی کہ کائنات میں کسی نبی نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی۔ اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ مصائب بھی انبیاء پر آئے۔ اس رسول نے دانت مبارک شہید کیے گئے، رخسار زخمی ہو گئے، ایک موقع پر پاؤں لہو لہان ہو گئے، پورے جسم سے خون رس رہا ہے، تب بھی صبر کیا۔ لیکن نواسوں کا صرف گرنا نہیں دیکھا گیا، اور انہیں کیسے گرایا گیا اور کیسے پھر ان کو تڑپایا گیا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے فرمایا قد صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ انہیں اٹھا کر ممبر پر واپس آئے اور فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ کیا مطلب؟ مجھ سے نہیں دیکھا گیا، اللہ نے سچ کہا ہے بھائی، مال آل و اولاد یہ بہت بڑی آزمائش ہے، دیکھو مجھ سے نہیں رہا گیا۔ اور صحابہ کرام میں سے رسول کریم علیہ السلام اگر نماز پڑھتے ہیں، عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن ہم نے کدھر جانا ہے، کن کی صف میں کھڑے ہونا ہے، کہ رسول کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہے، حضرت حسین کمر کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، کمر پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب تک وہ کمر پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سجدہ سے سر نہیں اٹھا رہے۔ سر نہ اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ سجدہ سے سر اٹھاؤں تو میرا حسین گر نہ جائے۔ کتنی سی بنتی ہے جگہ، 1 فٹ یا 1.5 فٹ بنتی ہے، 2 فٹ کر لیں، 2 فٹ سے گرنا اللہ کے رسول کو گوارا نہیں رہے۔ تب تک صحابہ کہتے ہم دیکھتے رہے، حسین کھیلتے رہے۔ جب کمر مبارک سے اتر گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، عبادت اللہ کی کر رہے تھے، تسبیح اللہ کی پڑھ رہے تھے، پتہ یہ چلا کمر پر موجود ہے، سر نہیں اٹھاؤں گا میرا حسین گر نہ جائے۔ اتنی سی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو برداشت نہیں ہے، گوارا نہیں ہے کہ اتنے سے جگہ سے بھی حسین گر جائے۔ نبی علیہ السلام ایک بار کندھوں پر انہیں اٹھا کر جا رہے اور مسکرا کر صحابہ نے کہا حسن و حسین تمہارا کیا کہنا، اور بھائی تمہارا کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کیسی سواری پائی ہے تم نے، وہ اللہ کے رسول اور تم ان کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے، کیا سواری پائی ہے تم نے۔ رسول کریم علیہ السلام مسکرائے اور مڑ کر کہا سواری کو دیکھ رہے ہو تو سوار بھی تو دیکھو کون ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کون ہے، یہ وہ میرے پھول ہیں، نواسے ہیں، سواری بھی اعلیٰ ہے، سواروں کو بھی دیکھو کون ہے، جو ایک ایک قدم پر اللہ کے رسول علیہ السلام ان سے متعلق بات کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بار آ کر بتایا گیا کہ امیر المومنین حضرت حسین رضی اللہ عنہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ حضرت عمر تڑپ اٹھے اور فرمایا ہر شخص کو اجازت مانگنا ضروری ہے، حسن و حسین تم بلا اجازت آیا کرو، تم بلا اجازت آیا کرو، تمہیں اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پیار دیکھا ہے، ہم نے محبت دیکھی ہے۔ حضرت فضل ابن عباس و حسن و حسین اگر گزر رہے ہوتے حضرت ابو بکر و عمر کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کے نواسے آ رہے، احترام میں، ادب میں، محبت میں، کہ جن کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعائیں ہیں، کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی او من قرابتی۔ لوگوں مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ مجھے اللہ کے نبی کے رشتہ داروں سے محبت ہے۔
اللہ کی قسم ہے مجھے کہ مجھے اپنی آل اتنی پیاری نہیں جتنی رسول اللہ کی آل پیاری۔ یہ وہ صحابہ ہے قسمیں اٹھا کر کہہ رہے، ان کی فضیلت، ان کی محبت کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے جا رہے تھے یا جنگ پر جا رہے تھے، اور گزرتے ہوئے آپ نے حسن و حسین کے رونے کی آواز سنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سانحہ بہت بڑا ہے، اور یہ اپنے ایمان کا جز بنا لے کہ ہم میں وہ طاقت نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں، ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، ہم فیصلے کرنے بیٹھتے، ہم کوئی ایسا لفظ بول بیٹھے جو اللہ کے رسول کو تکلیف دے جائے تو پھر ہمارے اعمال تو برباد ہو گئے۔ کہیں کسی میں کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یار کسی بڑے کو لاؤ، اس سے بات کرتے ہیں، وہ معاملہ فہم ہے، بزرگ ہے، بڑا ہے، علم والا ہے، وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ حسن و حسین یہ نعوذ باللہ ہم ان سے بڑے ہیں، نعوذ باللہ ہمارے پاس علم زیادہ ہے کہ جگہ جگہ ان ایام میں یہ بحث چل رہی ہوتی کون حق پر ہے، کون صحیح تھا، کون غلط تھا۔ یہ آل رسول ہے، ہم یہ جانتے ہیں، ان کی فضیلت، ان کی عظمت نماز کا حصہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، ہم یہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ تم سے ہم دنیاوی میل، یہ روپیہ پیسہ، یہ دنیا کی لالچ، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے سینوں اور دلوں کو پاک کر دوں گا، ہم یہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، ان سے محبت کامیابی کا یہ ذریعہ بنے گی، ہم یہ جانتے ہیں۔ اور جو بغض رکھے گا، آپ نے فرمایا اللہ جو حسین سے بغض رکھتا ہے یا اللہ تو اس سے ناراض ہو جا، اس کے اعمال کو قبول نہ کر، اللہ اس کی نماز کو، قرآن کو قبول نہ کر، اس کی نیکیوں کو قبول نہ کر جو میرے نواسوں کے ساتھ بغض رکھتا۔ نام بھی تو احترام سے لینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے جو صحیح احادیث میں ہمیں ملتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے کھڑے ہو کر کہیں حسین اللہ کی قسم ہے آپ لوگوں کی رشتہ داریاں میری رشتہ داریوں سے بڑی، آپ تو اللہ کے رسول کے نواسے، آپ کی عظمت، آپ کا مقام۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے سردیوں کی رات تھی اور عشاء کے بعد وقت زیادہ ہو گیا، میں اٹھا اور اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹی چادر اپنے جسم کی گرد لپیٹی ہوئی ہے اور آپ تیز تیز قدموں سے چل رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کمر پر کچھ ہے، کیا اٹھایا ہوا ہے، مجھے حکم کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح چادر کو کیوں لپیٹا ہوا؟ نبی علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ ابو ہریرہ یہ میرے حسن و حسین ہے، انہیں گھر چھوڑنے جا رہا ہوں اور اللہ کی قسم ہے محمد کو یہ بھی گوارا نہیں میرے نواسوں کو سردی لگ جائے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے ٹھنڈی ہوا انہیں چھو جائے، اس لیے چادر کو لپیٹا۔ اور ابو ہریرہ میں خود چھوڑنے جا رہا اپنی بیٹی کے گھر، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں کہ ٹھنڈی ہوا بھی چھو جائے اور میرے کسی نواسے کو تکلیف پہنچے۔ وہ نواسے ہیں جنہیں تڑپایا گیا، اس وقت آسمان بھی روتا ہوگا، زمین بھی کانپتی ہوگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جن ہونٹوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے ہونٹ مبارک رکھ دیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے اللہ کی قسم ہے لوگوں مجھے ان سے سکون ملتا ہے، قرار آتا۔ نبی علیہ السلام جا رہے اور دیکھا حسن حسین کے رونے کی آواز آئی، کہا میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، یہ نہیں کہ گزر گئے کہ کسی بات پر رو رہے ہوں گے، چلو ماں چپ کروا دے گی، باپ سیدنا علی المرتضیٰ وہ چپ کروا دیں گے، کہا رک جاؤ یہاں پر ہی۔ بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے، کہا بیٹی میرے جگر کے ٹکڑے کیوں رو رہے؟ کہا بابا ابا جان اللہ کے رسول علیہ السلام پیاس سے رو رہے، حسن حسین کو پیاس لگی ہے،
علی رضی اللہ عنہ گئے ہیں پانی لینے، لیکن ان سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی، جن کا پانی بند کیا گیا ہے، جن پیاسا رکھا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بار بار کبھی حسن کو سینے سے چمٹاتے ہیں، کبھی حسین کو سینے سے چمٹاتے، لیکن ان کا رونا بند نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے وہ منظر دیکھا جو آج تک نہیں دیکھا تھا، کہ رسول کریم علیہ السلام سے بھی انتظار نہ ہوا کہ علی آ جاتے ہیں تو پانی پلاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی زبان مبارک کو حضرت حسن کے منہ میں ڈال دیا، وہ زبان جس سے قرآن اللہ کے رسول پڑھتے، وہ زبان مبارک کہ جس کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے، وہ نبی محترم کہ جن کے چلنے کی بھی اللہ قسم اٹھاتا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وہ کہ جن کی زندگی کی قسم بھی اللہ اٹھاتا ہے، لَعَمْرُكَ، اے میرے نبی تیری عمر کی قسم، تمہاری زندگی کی قسم ہے۔ وہ رسول علیہ السلام حضرت حسن اللہ کے رسول کی زبان مبارک کو چوستے رہے یہاں تک کہ پیاس ختم ہو گئی۔ پھر پیاس کیسے لگے؟ اور پھر حضرت حسین کو پکڑا، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، اللہ کے رسول کی زبان اقدس کو وہ چوس رہے، اور پھر وہ چپ ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا بیٹی مجھ سے برداشت نہیں ہوا، یہ پیاسے رو رہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ ان کی آنسو بہے۔ محبت اس قدر محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا کہ جو ان سے نفرت کرے گا اللہ اس سے نفرت کرے گا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اور پوچھا بھی گیا سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابا جان کیا بات ہے، آپ سب میں انصاف کرتے ہیں، سب کو آپ وظائف دیتے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، مجھے 500 درہم دیتے ہیں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما انہیں ہزار دیتے ہیں، زیادہ کیوں دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ کیا ہے؟ تاریخ دمشق میں ہے، کہا عبداللہ تجھے کیا معلوم کہ تو میرا بیٹا ہے وہ علی کے بیٹے ہیں، تیرے باپ سے زیادہ جو مقام ہے وہ علی کا ہے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں یہ تاریخ دمشق میں ہے، طبرانی میں ہے، اللہ کی قسم ہے مجھ سے زیادہ مرتبہ عمر کا ہے۔ وہ صحابہ تو ایسے تھے، کہا عبداللہ میرے بیٹے رسول اللہ کی آل کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا، میری آل کیا حیثیت رکھتی ہے اس لیے زیادہ کرتا ہوں، عبداللہ حسین اور حسن کے سامنے تمہاری حیثیت نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کی آل ہے اس لیے زیادہ کرتا ہوں۔ ازواج مطہرات کے گھروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور ام المومنات ان سے کہتے ماؤں سے رسول اللہ کی بیویوں سے کہ عمر آپ کے گھر کا راشن خود لے کر آئے گا، پانی خود بھر کے لائے گا، اس لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ہماری مائیں، اور آپ کی خدمت اور آپ کی اولاد کی خدمت یہ اللہ کے رسول سے سنا ہے ہم نے کہ محبت ہوگی تو ایمان قبول ہوگا، محبت نہیں ہے تو ایمان بھی قبول نہیں۔ المختصر یہ کہ پھر وہ سانیہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اب ان کے نعوذ باللہ نقائص بھی بیان کیے جاتے ہیں، شب و ستم بھی کیا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہے صحابہ کرام کو، لیکن لوگ یہ بھول گئے، بات کرتے ہیں جی کہ ایسا کیوں ہوا، حضرت امیر معاویہ نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، تفصیلات نہیں، لیکن تم نے صحابی پہ اعتراض کیا مطلب اللہ کے رسول پہ اعتراض کیا، کاتب وحی پہ اعتراض کیا کہ کرام بررہ جن کے متعلق اللہ جن کی تعریف کرتا ہے، قرآن لکھنے والے ہاتھوں کو اللہ نے کہا یہ ببرکت ہاتھ ہیں،
قرآن لکھنے والوں میں تو حضرت امیر معاویہ بھی شامل، اور ان پر اعتراض کہ من اذاہم فقد اذانی، کسی میرے ایک صحابی کو برا کہنے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے میں محمد کو گالی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی سوچا نہیں بات کرتے ہوئے یار یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں رہے ہیں، یہاں 100 طالب علم ہوں، پڑھتے ہوں اور نتیجہ نکلے تو لوگ کیا کہتے ہیں استاد کون ہے؟ یار استاد کون ہے؟ کس نے تربیت کی ہے؟ ذرا استاد سے تو پوچھے۔ ان کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی صحبت حاصل کی، ان کے پاس بیٹھے رہے۔ صحابی پر اعتراض مطلب رسول اللہ کی ذات پر اعتراض۔ نعوذ باللہ کہ رسول کریم علیہ السلام نے کیا تربیت نہیں کی ہے؟ نعوذ باللہ کیا کچھ غلط سکھایا ہے؟ نعوذ باللہ کیا عدل و انصاف کا معیار قائم نہیں کیا؟ یزید یہ حکمران بنتا ہے 40 ہجری کے بعد، اور اس نے حکم دیا کہ سارے میری بیعت کرو، اور حکم تھا کہ بیعت کرو اور بیعت کرواؤ، کوئی دل سے مانے یا زبان سے مانے، زبردستی مانے یا آسانی سے، میری بیعت کروائی جائے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ مطمئن نہیں تھے، نہیں دل مانتا تھا، ذہن قبول نہیں کرتا تھا، فرمایا میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور جب حالات دیکھا کہ یہ سختی بڑھتی جا رہی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ 8 ذو الحج سے پہلے آپ چپ کر کے مدینہ سے رات کے وقت نکلتے ہیں، اپنی آل اولاد کو ساتھ لیا اور مکہ پہنچ جاتے۔ اب یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اہل کوفہ کا۔ پتہ چل گیا، خبر مل گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مطمئن نہیں ہے، یزید کی حکمرانی کو نہیں مانتے، اور خط لکھنے شروع کیے، حضرت ہم بھی آپ کی طرح نہیں مانتے، ہمارا دل بھی مطمئن نہیں ہے، آپ کے لیے یہ جگہ تنگ کر دی جائے گی، آپ ایسا کریں مکہ سے نکلے کوفہ آ جائے۔ بہت لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، 40,000 تو خط تھے، ہیں یہ تاریخ کی باتیں، 40,000 تو خط تھے، لوگ کتنے ہوں گے؟ بار بار ہر روز خط پہ خط آ رہا، ہر روز کاسد پہ کاسد آ رہا۔ حضرت آئے، آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آل، آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نواسے، آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ پر کوئی زور اور جبر نہیں کر سکتا۔ آپ اس ارادے سے کوفے کی طرف نکلتے کہ کوئی زور اور جبر نہ کرے، چلو میں چلتا ہوں۔ بعض صحابہ کرام نے منع بھی کیا، روکا بھی۔ حسین ابن علی آپ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، کوفہ والوں کو ہم جانتے ہیں، جنہوں نے آپ کے باپ سے وفا نہیں کی وہ آپ سے وفا کیسے کرے؟ آپ نہ جائیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا، جو معاملہ ہونا تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک جگہ خیمے لگے ہوئے، اور جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کا خیمہ تھا ہمیں رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام روئے جا رہے، صحابی اندر داخل ہوئے، یا رسول اللہ خیریت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول کیا ہوا ہے؟ آپ اکیلے خیمے میں اتنا روئے، اللہ کے نبی پھر روئے۔ کہا جبریل آیا ہے اور مجھے بتا کر گیا ہے میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، پیاسا رکھا جائے گا، اور وہ مٹی مجھے لا کر دکھائی گئی جو مٹی میرے حسین کے خون سے سرخ ہوگی۔ اللہ کے رسول رو رہے اور روئے جا رہے ہیں، لیکن کہا اللہ جیسے تیری مرضی ہے۔ جب بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر، اس جگہ پر آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، اللہ کے رسول کے صبر کے بندھن بھی ٹوٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں جن سے محبت اتنی ہے، جن کی پیاس برداشت نہیں، جن کا گرنا برداشت نہیں، کس طرح انہیں شہید کیا جائے گا؟ یہ جبریل نے مجھے بتا دیا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ
سب پورے اپنے آل اولاد کو جو 72 کے قریب تھے لے کر گئے۔ مسلم ابن عقیل پہلے چلے گئے تھے، اور مسلم ابن عقیل سے کوفہ والوں نے پیار محبت کا وہ سلوک کیا کہ مسلم ابن عقیل نے خط لکھ دیا کہ حضرت حسین اب آ جائیں، یہاں حالات مناسب ہے۔ اور جب خط لکھ کر بھیج دیا تو اہل کوفہ کے سامنے مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ضرورت مقام پر جب آپ پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ کچھ نے کہا حسین واپس چلتے، مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا نہیں، اب آگے بڑھنا، ہمارے بھائی کو کیوں شہید کیا گیا، کیوں مارا گیا، کیوں بے وفائی کی گئی، کیوں دھوکہ دیا گیا۔ وہ اس جگہ پر پہنچے اور پھر ازواج ساتھ ہیں، بیویاں ساتھ ہیں، بیٹیاں ساتھ ہیں، امام زین العابدین وہ ساتھ ہیں۔ یہ واحد تھے جو بس گئے تھے، اور سخت بیمار تھے اور خیمے کے اندر تھے۔ کوئی تاریخ کی کتاب آپ اٹھا لیں، ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جتنے گئے تھے سب کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سارا بتایا کس نے پھر آگے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیسے ہوا؟ بہت سارے رنگ بھرے گئے، بہت ساری ملاوٹیں کی گئی، قصے بنائے گئے، کہانیاں بنائی گئی کہ 72 تھے شہید ہو گئے۔ اب بتانے والا کون ہے؟ جو لوگ انہیں بلا کر انہیں شہید کروا رہے ہیں، ان کی باتوں پر ایمان کون لائے؟ جنہوں نے بلایا اور دھوکہ دیا۔ جو 40,000 پیچھے ہیں اور ایک دھمکی دی گئی تو شام کا وقت آیا تو 40 کی تعداد بھی نہ رہی، اور صبح کا وقت آیا تو 4 بھی کوفی نہیں تھے۔ کہا کوئی انہیں پناہ نہ دے، اور ایک جگہ پر رک جاتے ہیں، اور آپ نے کہا مجھے یزید سے ملنے دو، میں اس سے بات کرتا ہوں، یا واپس جانے دو، یا پھر تیسرا ہے کہ آؤ پھر لڑتے۔ وہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، کیا ان کی سیرت کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے نا، کیسے اپنا گریبان چاک کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، کیسے اتنی آواز نکالتی کہ کسی غیر محرم تک پڑ جاتی؟ یہ قصے کہاں سے لیے گئے کہ وہ روئی اور پیٹی اور وبیلا کیا اور بین کیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ قاسم بن حسن کی لاش اٹھاتے ہیں۔ قاسم ابن حسن، جب حضرت حسن کے بیٹے قاسم شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا صبرن یا اہل بیتی، میرے اہل بیت، میری بیٹیوں، میرے حسن کے بیٹوں اور بیٹیوں، صبرن صبرن، صبر کرنا۔ قاسم کی لاش لے کر آیا، کاٹا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، اور الفاظ کیا ہے؟ صبرن یا اہل بیتی، صبرن یبنا عمومتی، میرے چچا کے بیٹوں بیٹیوں تم بھی صبر کرنا۔ لرأیتم ہوانم بعد ذالک، آج جو ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے بعد کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے مقدر میں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ نواسے ایک لاش کو اٹھایا، ایک جسم کو اٹھایا۔ حضرت علی اصغر تک کو نہ چھوڑا گیا۔ ظلم تو بہت بڑا ہوا، کون یہ کہے کہ ظلم نہیں ہوا؟ کون یہ کہے کہ یہ زیادتی نہیں ہوئی ہے؟ کہ آل رسول ہے جو قیامت کے دن بھی قرابت داری نہیں ٹوٹ سکتی، ان سب کے سب کو ایک ہی وقت میں شہید کیا جائے، ظلم تو بہت بڑا۔ اور وہ جن کے سر کو اللہ کے رسول سونگھتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں اور ان سے مجھے خوشبو آتی ہے، جو اللہ کے نبی کے کندھوں پر بیٹھے، جو آپ کی زبان اقدس کو چوس لے اس لیے کہ پیاس بجھ جائے، انہیں پیاسا رکھا گیا، ظلم تو بڑا ہے۔ انہیں گرایا گیا، ظلم تو بڑا ہے۔ تڑپایا گیا، ظلم تو بڑا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک نبی کی اہل بیت کا ایک فرد، وہ کئی تیر اس کے جسم میں پیوست ہو رہے ہیں۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ
سبھی جب باری باری شہید ہو گئے تو اپنی باری آئی تو حضرت حسین نے فرمایا اے میرے اہل بیت، میری بیویوں، میری بیٹیوں، رسول اللہ کی آل، اب حسین باقی رہ گیا، اور مجھے بھی پتا ہے تلوار لے کر نکلوں گا جس سے سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، گرایا بھی جاؤں گا، تڑپایا بھی جاؤں گا، تیر اور نیزے اور تلواروں کے کٹ اور زخم بھی لگیں گے۔ آپ لڑنے سے پہلے اپنے اہل بیت کو جمع کیا، سب کو، اور فرمایا اوسی کننا اذا انا قتلت فلا تشککن علیہ، کہ اے میرے اہل بیت، میں جب شہید کر دیا جاؤں کوئی تم میں سے ایسا نہ ہو جو بین کرے، کوئی اپنے گریبان کو چاک نہ کرے، کوئی اپنی آواز کو بلند نہ کرے، کوئی اپنے چہرے پر تماچا نہ مارے، میں تمہیں یہ کہہ کر جا رہا ہوں صبرن یا اہل بیت، صبر کرنا، اب کے بعد قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، کتنے تیر لگے، کتنی تلواریں بڑھی کہ ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک آگے آ رہا ہے، اور بے دردی اور پیاس کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اب ظلم اور بربریت یہ تھی کہ سر مبارک کو بھی تن سے الگ کر دیا گیا، اور ایک تشتری میں، ایک آپ کہہ لیں پلیٹ میں حضرت حسین کا سر لا کر دربار میں پیش کیا گیا، اور کہا گیا یہ لیجئے، یہ حسین کا سر بھی آیا۔ ابن زیاد بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے سیدنا حسین کا سر وہ ایک پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، اور بار بار وہ ہونٹوں پر چھڑی مار رہا، بار بار وہ چھڑی مار رہا۔ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے جو ہمارے خلاف آ رہا تھا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے، نہیں برداشت ہوا۔ ابن زیاد اب تو رک جاؤ، ظلم کی انتہا نہ کرو، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں انس کی جان ہے، ابن زیاد جن لبوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، میں نے رسول اللہ کے لبوں کو، ان لبوں کو چومتے دیکھا۔ وہ اتنا تو حیا کرو، اتنی تو شرم کر جاؤ کہ ان ہونٹوں کو اللہ کے رسول چومتے تھے، تم ان ہونٹوں پر چھڑیاں مار رہے ہو، تم تماشا بنا رہے ہو اور مذاق کر رہے ہو۔ حضرت انس نے کہا رک جاؤ، تمہیں نہیں پتا، میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے ہونٹوں کو چومتے تھے، تو چھڑیاں مار رہا ہے۔ سر کو کاٹا گیا، اور پھر بسے امام زین العابدین، اور پھر جب کچھ ہوش آئی دیکھا سب کے سب شہید ہو چکے، واپس جا رہے ہیں، رونے کی آوازیں سنائی دی، کہا کون رو رہا ہے؟ اہل کوفہ رو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے اہل بیت کو شہید کیا گیا۔ فرمایا اگر یہ رو رہے ہیں تو شہید کرنے والے کون ہیں؟ وہ کہاں چلے گئے؟ یہ تو رو رہے ہیں، شہید کنہوں نے کیا ہے؟ خود ہی مارا، اور خود ہی اب اس پر کر رہے ہیں کہ اب رو رہے ہیں، ہے ہم سے یہ کیا ہو گیا؟ اور دنیا نے پھر دیکھا یہی ابن زیاد کا سر کٹا ہوا پڑا تھا، اور ایک سانپ آتا ہے جو اس کی ناک میں داخل ہوتا ہے اور منہ کے ذریعے باہر نکل جاتا، اور کئی بار ایسا ہوا، لوگوں نے کہا ہم نے جان لیا، ہم نے دیکھ لیا، ابھی تو یہ زمین کے اوپر سر پڑا ہے اور سانپ ناک سے داخل ہو کر منہ سے باہر نکلتا ہے، اب اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا ہمیں اندازہ ہو چکا۔ معاملہ آخر جو یہ پہنچتا ہے کہ اب اور تو یزید کا تھا، حکمران تو یزید تھا، بات صحیح ہے، بات سچ ہے، یہاں کوئی ہنگامہ ہو جائے، یہاں 10 آدمی قتل ہو جائے، لوگ ہڑتال بھی کرتے ہیں، ہنگامے بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ سے تقاضا بھی کرتے ہیں، مانگ بھی کرتے ہیں کہ کیوں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، کیوں ظلم ہوا، ذمہ دار حکمران ہے، ہمیں جواب دے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ یہاں تک تو صحیح ہے یزید نے حکم دیا نہیں دیا قتل کا، لیکن بات یہ بھی سچ ہے
کہ اس نے کسی ایک آدمی کو بھی سزا نہیں دی. کیوں نہیں دی ہے؟ کیوں نہیں پوچھا آل رسول کو کیوں شہید کیا ہے؟ کیوں نہیں پوچھا کہ محمد کریم علیہ السلام جن ہونٹوں کو چوما کرتے تھے کون ہے ان ہونٹوں پر چھڑیاں مارنے والا؟ کیوں نہیں پوچھا گیا کہ جو اللہ کے رسول کی آل نماز میں ہم جنہیں کہتے ہیں آل محمد، اللہ آل محمد پر سلامتی اور درود ہو، کیوں نہیں انہیں پوچھا گیا کون کون ہے قتل کرنے والا؟ انہیں تختہ دار پر کیوں نہیں لٹکایا گیا؟ یہاں بات ہوتی ہے. یزید تک بات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یزید کی آڑ لے کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینا اور پھر آگے بڑھنا، اور نعوذ باللہ ظلم اس حد تک کہ حضرت حسین کی شہادت کا نام لے کر ابو بکر و عمر کو گالی دینا، جو اس سے پہلے کب کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ سو رہے، جو کب کے گزر چکے ہیں دنیا سے. یہ عظیم معاملہ ہے کہ کوئی ظلم کرے، گالیاں وہ جو 30 سال پہلے دنیا سے جا چکا ہے اس کو دے. یہ معاملہ ہونا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی گیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ کی آنکھیں تو برس پڑی، لیکن کیا آپ نے بیان کیے؟ کیا آپ نے نعوذ باللہ اپنا گریبان چاک کیا؟ کیا آپ نے اپنے رخساروں کو پیٹا؟ کیا آپ نے اپنے اہل بیت کے لیے کوئی ایسا پیغام دیا؟ کوئی ایک یہ دکھائے کہ رسول اللہ کی آل ہوں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہوں اور بیان کر رہی ہیں. اتنا بڑا ظلم کہ رسول اللہ کی آل ہو اور ہائے ہائے اور وائے وائے کر رہے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کا جن کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ اس طرح کریں کہ جیسے عام لوگ کرتے ہیں. اہل بیت کی کسی عورت کی آواز نہیں تھی، اہل بیت کی کوئی عورت، کوئی نبی کی بیٹی بے پردہ نہیں ہوئی تھی، کسی نے اپنا دوپٹہ نہیں اتارا تھا، کسی نے اپنے چہرے کو ننگا نہیں کیا تھا. سب کے سب لاشوں میں پڑے تھے، ٹکڑوں میں پڑے تھے، لیکن ان بیٹیوں کی رگوں میں اللہ کے رسول کا خون ہے. انہوں نے صبر کیا، اور یہ سب قصہ گوئی افسانے بنائے گئے کہ بے پردہ ہوئی، سروں سے چادریں اتار دی گئی، اور یہ ہوا، روئی پیٹی چلائی. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. وہ جانتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کے مصائب پر صبر نہ کرے، بیان کرنے والی عورت، قیامت کے دن اللہ اسے تارکول کا لباس پہنائے گا، خارش کا لباس پہنائے گا. وہ پاگلوں کی طرح دوڑے گی پھرے گی، اللہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرنے والا. یہ عام عورتوں کے لیے، اور یہ تو نبی کی آل تھی. اور اس طرح نام لینا، کوئی اپنی بیٹی کا نام نہیں لیتا بازاروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بتایا گیا، معاملہ ہوا. ہاں، یہ فیصلہ اللہ پر ہے. قسطنطنیہ پر حملہ کیا، یزید اس میں شامل تھا، کچھ کہتے ہیں سربراہ تھا، اور بعض کہتے ہیں 72 نام کے لوگ یزید نام کے تھے. 72 لوگ، 70 یا 72 کے قریب، ان کا نام بھی یزید تھا. یہ وہ نہیں تھا جس کے دور حکومت میں حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا. اور بعض کا موقف یہ تھا، اس وقت تو یزید کی عمر 7 سال یا 8 سال تھی. وہ کیسے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والوں کا سردار بن گیا؟ ہاں، اگر مان بھی لیا جائے قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا جنتی گروہ ہے، مان بھی لیا جائے، تو اس کے پیچھے جو واقعہ گزر چکا ہے کہ پوری رسول اللہ کی آل کو کاٹ دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا گیا. آپ علیہ السلام جن سے محبت کرتے ہیں اور محبت اور ایمان کا معیار اصل و حسین کو بنایا، ایک کو زہر دے دیا گیا، ایک کو شہید کر دیا گیا. یہ معاملہ بھی تو کوئی ڈھکا چھپا نہیں. کیا اللہ ان سے نہیں پوچھے گا کہ میرے نبی کی آل کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ وہ کہ ہمارے ایمان کی علامت ہی یہ اللہ کے رسول نے بنا دی کہ یا اللہ محبت اس سے کرنا جو حسین سے محبت کرے. جب اتنا بڑا معاملہ ہے تو شہادت کوئی چھوٹی شہادت نہیں ہے، لیکن ہاں، اس کا فیصلہ اللہ کی ذات پر ہے. اگر قسطنطنیہ میں یزید شامل ہے اور جنتی گروہ کی بشارت دی گئی، تو
تو ان شہداء کا کیا ہوگا؟ ان کی ذمہ داری کس پر جائے گی؟ ہمارے لائق کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے آ کر کہا ماں جی عجیب معاملہ ہو گیا، ابو بکر و عمر کو گالیاں دی جا رہی، ماں جی انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں، کیا کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اس میں کیا، تم کیوں اتنے پریشان ہوتے ہو؟ رب نہیں چاہتا کہ ابو بکر و عمر کا جو درجہ ہے وہ چھوٹا ہو، رب چاہتا ہے قیامت تک ان کا ثواب بڑھتا رہے، ان کا اجر بڑھتا رہے، رب چاہتا ہے ان کے درجے بڑھتے رہے۔ لوگ برا کہتے رہیں گے، یہ تو جہنم میں جائیں گے، ان کے درجات بلند ہو رہے۔ کوئی ایک صحابی، کوئی ایک اگر بات صحابی کی آ جائے تو اور بات ہو اعتراض کی، خدا کے لیے اس مجلس سے نکل جائیے، اس محفل سے نکل جائیے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ معاملات میں بڑا حساس ہوتا کہ قیامت کے دن ہم رب سے یہ کہے یا اللہ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، رب یہ نہ کہہ دے کہا نہیں تھا، سنا تو تھا، سننے والوں میں تو بیٹھا تھا، جب کہہ رہے تھے تو سن کیوں رہے تھے؟ ہماری غیرت یہ ہو کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سن سکتے، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علیکم، جب تم یہ دیکھو کہ میرے کسی صحابی کو برا کہا جا رہا ہے کہہ دو اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ اللہ کے نبی کے صحابی کو برا کہتے ہو، اللہ کے نبی کے صحابی پر اعتراض کرتے ہو، اللہ کے نبی کے کسی صحابی کو دنیا طلبی کی طرف اشارہ کرتے ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی جگہ کون سی ہے جہاں اس نے جان دینی ہے، قبر کہاں بنے گی کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا تھا، یہ اللہ لکھ چکا ہے، اب اللہ ہی کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے۔ ظاہری طور پر اتنا ضرور ہے کہ حکمران تھا اور وہ جواب دہ تھا، حکمران ایسے نہیں ہوتے، وہ جواب دہ بنتا ہے کہ آل رسول کے 70-72 سب کے سب شہید ہو گئے، اور جن سے پیار، جن سے محبت کرنے کا حکم ہے، جن کا ہم نماز میں ذکر کرتے ہیں، یار اگر یزید نے یہ نہیں کہا کہ انہیں قتل کر دو تو یزید نے قتل کرنے والوں کو بھی تو کچھ نہیں کہا، کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا اس نے بدلہ لیا، کہا وہ سامنے لاؤ، لوگوں کے سامنے انہیں نشان عبرت بنائے۔ کون ہے جو حضرت حسین کے لبوں پر چھڑی مارتا ہے؟ کون ہے جو حضرت حسین کے بیٹوں کو شہید کرتا ہے؟ لاؤ ان قاتلوں کو سامنے، انہیں سزا دی جائے، یہ بھی تو نہیں ہوا۔ اب معاملہ یہ رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس، کہ اللہ قیامت کے دن کیا کرتا، اللہ قیامت کے دن سلوک کیا کرتا ہے ہمارے لیے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آخری وصیت، جو آخری الفاظ تھے ہمارے لیے، وہ مشعل راہ، اوسی کنہ اذا انا قتلت صبرا، جب مجھے قتل کر دیا جائے صبر کرنا، فلا تشققن جیبی، اپنے گریبانوں کو مت پھاڑنا، ولا تضربن وجھا، اپنے رخساروں پر تماچے مت مارنا۔ یہ حضرت حسین کے الفاظ ملتے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار نے اپنی ذات سے متعلق کہا نہ کوئی اپنے رخسار پر تماچا مارے، نہ کوئی اپنے گریبان کو چاک کرے، کیوں کہ جو رب والے ہوتے ہیں جب ان پر مصیبتیں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک سب کچھ اللہ کے لیے، ہم نے بھی اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اور اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ بھی پھر ان پر اپنی رحمتوں کی انتہا کر دیتا، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ جو سخت تکلیف، سخت غم اور انتہائی پریشانی کی حالت میں کچھ بھی نہ رہے، سب لٹ جائے، تب بھی وہ صبر کریں اور کہیں اللہ ہم اجر تجھ سے چاہتے۔ یہ معاملہ ہے کہ ہمیشہ ان کا احترام، ان کی عزت، ان کے فضائل وہ بیان کریں، کہیں ایسی تکڑی نہ لگائیں، ترازو نہ لگائیں کہ کون ہلکا ہے کون بھاری ہے۔
جس طرح اللہ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کسی کے حصے میں کوئی چیز آئی، ابی ابن کعب، اللہ نے خود کہا اللہ اپنے رسول سے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے۔ ابی ابن کعب رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ میرے رسول ابی ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے۔ وہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ٹانگیں اس طرح ہیں کہ روایات میں ہیں بالکل باریک جیسے پرندوں کی ہے، صحابہ سے کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور کہا ابن مسعود کی ٹانگیں تو دیکھو یار، وہ لگتا ہی نہیں ہے گوشت کوئی اوپر ہے، اتنی باریک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک پنڈلی کو ایک ترازو میں رکھ دو، احد پہاڑ کو دوسرے ترازو میں رکھ دو، عبداللہ ابن مسعود کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور تم کیا بات کرتے ہو؟ ابو بکر کے بارے میں فرمایا ابو بکر قیامت کے دن اللہ ہے جو تیرے احسانات کا بدلہ دے دے، میں محمد نہیں ادا کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فرمایا لوگوں یہ اللہ کی زبان ہے۔ حضرت عثمان آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتے ہیں جو اس سے حیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ، حیدر و کرار اللہ کا شعر کہلائے۔ کتنے صحابہ کا نام لیں، ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی درجہ ملا، فضیلت ملی ہے، اللہ کی طرف سے شان ملی ہے، وہ سب کے سب شان اور مقام والے ہیں۔ کون ادنا کون اعلیٰ یہ ہمارا کام نہیں، اس ترازو میں اگر ہم پڑیں گے تو مارے جائیں گے۔ ہمارا کام ہے سب کے سب عظمت والے ہیں، سب کے سب قابل احترام ہیں، اور سب کے سب وہ قابل تعریف ہے۔ کسی ایک صحابی کے متعلق ذرا سا بولا ہوا برا لفظ وہ اللہ کے رسول کو گالی دینے کے مترادف۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی شان اور عظمت بیان کرنے کی ہی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام میں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ صبر، اپنے اہل بیت سے کہا صبر کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے ان آل رسول علیہ السلام کو شہید کیا وہ اللہ کے ہاں ایک قتل کسی کو جان بوجھ کر کرنا ایسے ہے جیسے پوری کائنات کو کر دیا۔ تو آل رسول کو اس بے دردی سے شہید کرنے والے وہ بدترین انجام کے مستحق ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ بیٹے کہ تو حسین کے معاملے میں وہ اللہ کے رسول کا نواسہ، وہ علی کا بیٹا، تو اپنا مقابلہ اس سے نہ کر، نہ تیرے باپ کی حیثیت ہے، نہ تو اس آل سے ہے جو رسول اللہ کی آل ہے۔ اس طرح جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی آل ہے ان کے مقابلے میں جان بوجھ کر یزید کو سامنے لانا اور اتنا دفاع کرنا کہ آل رسول کی حیثیت ہی گم کر دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آل رسول وہ ہے کہ اللہ نے جن کا قرآن میں ذکر کیا ہے، پھر کہتا ہوں نماز میں ذکر کیا ہے، پھر کہتا ہوں کسوٹی بنا دیا اللہ، قیامت تک ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کر، یزید کی حیثیت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا خون ہے اور وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، تو مقابلہ نہ کیجیے کبھی بھی۔ آل رسول کی شان اور عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں وعدہ کر لیا کہ اللہ تم سے تمام یہ دنیاوی میل کو دور کر دے گا، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، پاک کرے گا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا۔
جن کے متعلق یہ رب نے کہہ دیا ان کا مقابلہ کسی سے کیا نہیں جا سکتا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من